کلپ نمبر 1482۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں داخل فرما دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں جس پر اللہ تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرمائے، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ان گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو اور مکہ مکرمہ کے مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے عذاب دے جو اللہ تعالیٰ پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا۔ ان کے برے گمان کا وبال عذاب اور ہلاکت کی صورت میں انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو عبداللہ بن ابی نے کہا، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اہل مکہ سے صلح کر لی یا مکے کو فتح کر لیا تو ان کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو فارس اور روم کدھر جائیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ فارس و روم کے لشکروں سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے جس لشکر کے ذریعے چاہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کے دشمن اور اس کی سازش کو دور فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غالب ہے تو اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی تدبیر میں حکمت والا